الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ ہم لوگ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اپنے اپنی استطاعت اور اپنی اپنی طاقت کے مطابق عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، خدا کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے چند احباب روزہ بھی پابندی سے رکھ رہے ہیں۔ چونکہ اس سے پہلے کئی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ذی الحجہ میں دن میں روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہے اور رات میں عبادت کرنے کا کیا ثواب ہے۔ بہت خوشی ہوئی سن کے کہ الحمدللہ کافی سارے احباب نے جو ہے ان حدیثوں پر عمل کیا اور کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ حدیث کے وعدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہر روزہ رکھنے والوں کو ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کا ثواب مرحمت فرمائے، اور رات میں عبادت کرنے والوں کو خدا تبارک و تعالی شب قدر جیسی عبادت کا بدل اور ثواب عطا فرمائے۔ آج 26 جولائی ہے، دن اتوار ہے، اور اردو کی ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے۔ آنے والا کل پیر جو ہے، اس بارے میں ایک حدیث ذہن میں آئی تھی، میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے شیئر کروں۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح سے مہینے کے ایام 20 کے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 کے روزے اردو کی تاریخ کے حساب سے 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کے روزے کہلاتے ہیں۔ تو آج اتوار ہے، کل آنے والا دن پیر ہے۔ میں ان احباب سے، ان خواتین سے، ان جوانوں اور بزرگوں سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ ذی الحجہ کے شروع سے اب تک ایک بھی روزہ نہ رکھے ہیں تو کوشش کیجئے کہ کل آنے والے پیر کے دن کا روزہ رکھیے، اور اسی طرح سے کم آنے والے جمعرات کا روزہ رکھیے۔ اس میں بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم آپ یک بارگی انشاءاللہ 2 حدیثوں پر عمل کرنے والے کہلائیں گے۔ ایک حدیث جس کا تذکرہ پہلے آیا کہ عشرہ ذی الحجہ میں ایک دن کا روزہ رکھنے والا 1 سال روزہ رکھنے والے کے برابر ہے، تو ہم آپ عشرہ ذی الحجہ میں رکھیں گے۔ کل کا دن پیر ہوگا تو پیر والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے گی، اور ذی الحجہ والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے میں ان احباب سے، ان بزرگوں اور ساتھیوں سے، میرے محبین، میرے مخلصین سے درخواست بڑے ادب سے کروں گا کہ اگر آپ ابھی تک ہمت نہ کر پائے ہیں اور ابھی تک آپ کے ذہن میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ یہ تو نفلی روزے ہیں، رکھیں گے تو ٹھیک، نہیں رکھیں گے تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ثواب کے یہ دن ہیں ہمارے آپ کے، یہ ذخیرہ آخرت کو جمع کرنے کے دن ہیں۔ ہم آپ اعمال کم کریں، کام کم کریں اور ثواب زیادہ ملے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پیر کل آ رہا ہے، اور اس کے 2 دن بعد پھر جمعرات بھی آنے والا ہے،
تو پیر اور جمعرات والی حدیث پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، کم سے کم درجہ تو یہی ہے۔ ورنہ قابل مبارکباد ہیں وہ ساتھی، وہ احباب، وہ خواتین، وہ جوان، وہ بزرگ جنہوں نے الحمدللہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتے ہی روزوں کا اہتمام کیا ہے اور کر رہے ہیں، راتوں میں جہاں تک ہو سکتا ہے وہ عبادت کر رہے ہیں۔ میری دعا آپ حضرات کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے تمام اعمال کو قبول فرمائے اور اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائے۔ آج بھی ہمارے چند احباب نے سوالات بھیج دیے ہیں، ان سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت عورت کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام لیا جائے یا پھر اس کے شوہر کا نام لیا جائے؟ جواب یاد رکھیے کہ عورت کے نام کے ساتھ قربانی میں والد کا نام یا پھر شوہر کا نام، دونوں کا نام یا دونوں میں سے کسی ایک کا نام یا صرف عورت کا نام لے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ، جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں، جب ان کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے تو کافی ہو جاتا ہے، اس کا واجب ساقط ہو جاتا ہے، واجب ذمے سے نکل جاتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر مرد ہو تو وہ اپنے والد کا نام ساتھ میں جوڑ لے، اور اگر خواتین ہیں اور شادی شدہ ہیں تو وہ اپنے شوہر کا نام جوڑ لیں یا والد کا نام جوڑ لیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ یہ صرف جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے اپنے نام سے قربانی کر لے، قربانی ہو جائے گی اور اس کے ذمے سے واجب ساقط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر والد کا نام ملا لیتے ہیں تو بھی چلے گا، کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور اگر شوہر کا ساتھ میں نام لگا لیتے ہیں تو بھی چلے گا، یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب ایسا ہے کہ نام ملانے اور نہ ملانے سے قربانی پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ نہیں ملائیں گے تو قربانی نہیں ہوگی، ملانا ہی ضروری ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص صاحب نصاب ہے اور وہ قربانی بھی کر رہا ہے، لیکن اس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن وغیرہ کٹوا لیے، نکلوا لیے، تو کیا اب وہ قربانی کر سکتا ہے یا اس کی قربانی ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو چکا ہے، یعنی ذی الحجہ کا چاند دکھ چکا ہے، تو اس کے لیے مستحب عمل اور افضل عمل یہ تھا کہ وہ بال ناخن وغیرہ نہ نکلوائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نکال لیتا ہے، بال اور ناخن کٹوا لیتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں کہ قربانی ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ قربانی اپنی جگہ پر درست ہوگی اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو وہ قربانی قبول بھی ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن ناخن اور بال کٹوانے کی وجہ سے قربانی ہوگی ہی نہیں، ایسے آدمی کو قربان نہیں کرنا چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ خلاف اولا عمل ہے۔ خلاف اولا کا مطلب یہ ہے کہ جس حدیث پر عمل کرنا تھا، یعنی وہ حدیث جس میں یہ تھا کہ عشرہ ذی الحجہ داخل ہونے کے بعد، ذی الحجہ کا چاند دکھ جانے کے بعد جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوائیں، یہ حدیث تھی۔ تو اس حدیث پر عمل نہ کرنے کا اس کو ثواب نہیں ملے گا، چونکہ اس نے حدیث پر وہ عمل نہیں کیا ہے، اس لیے اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اور جو لوگ عمل کرتے ہیں تو ان کو اس حدیث پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ بقیہ قربانی ہونا اور نہ ہونا اس سے کوئی وہ نہیں رکھتا، بلکہ قربانی اپنی جگہ پر درست ہوگی اور انشاءاللہ خدا کی ذات سے امید بھی یہی رکھنا چاہیے کہ قبول بھی ہوگی۔ ایک ساتھی سوال بھیجتے ہیں کہ ہمارے یہاں قربانی ہو رہی ہے پر تیسرے دن ہوگی، تو کیا ہم بال اور ناخن عید کے دن نکلوائیں یا قربانی ہونے کے بعد نکلوائیں؟ یاد رکھیں آپ، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی آیا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، اس وقت سے لے کر جب تک قربان نہ کرو، جانور قربان نہ کرو، تب تک تم کیا کرو، اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ نکلواؤ۔ حدیث کا یہ جملہ تھا۔ تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے، اس کا جواب اس طرح سے ہوگا کہ اگر آپ پہلے دن قربانی نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے، دوسرے دن یا تیسرے دن کرتے ہیں، تو جس دن بھی آپ قربانی کریں،
قربان ہونے کے بعد، جانور قربان ہو جانے کے بعد پھر آپ کے لیے اجازت ہے کہ وہ بال اور ناخن جو آپ نے 10-12 دن نہیں کٹوائے وہ نکلوا سکتے ہیں، کٹوا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جس دن آپ قربان کریں جانور، اس دن قربانی کے بعد آپ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نکلوا سکتے ہیں، کٹوا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔